अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे। नून लीग की आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला करें। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे। नून लीग की आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला करेगी। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे। नून लीग की आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान को मुश्किल मौशी सूरत-ए-हाल का सामना है। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए नून लीग और PTI को मुसल्लत किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करके आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत बनी तो गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। ख्वातीन अच्छी तरह जानती हैं मुल्क को क्या मसाइल दरपेश हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन घर घर जाए और मंशूर पेश करें। आप उनको बताएं कि मेरा पहला वादा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनता है तो हम उनका तनख्वाह डबल करेंगे। आप उनको बताएं कि ये मेरा उनसे वादा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो हम जो गरीब ख़ानदान हैं जिनको ज़रूरत है उनको हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। आप उनको बताएं, आप उनको समझाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आए थे, जिससे आज तक ख़वातीन को माली मदद मिल रहा है। और अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह हम अपने मज़दूरों को भी बेनज़ीर मज़दूर कार्ड दिलवाएंगे, हम अपना किसानों को भी बेनज़ीर किसान कार्ड दिलवाएंगे, हम अपने नौजवानों को बेनज़ीर नौजवान कार्ड दिलवाएंगे, उनको भी माली मदद पहुंचाएंगे, उनको भी इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत अरूज पे हैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की तरफ से हम मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे आवाज़ बने, आप मेरे नुमाइंदे बने। अब आज से अपना ख़वातीन जो हमारे मौजूद हैं, आपने घर घर जाना है और आपने उन घर में ख़वातीन से बात करना है। उनको सबसे ज़्यादा मालूम है, उनको सबसे मुश्किल और तकलीफ़ उनको है। आप उनसे बात करें, आप मेरे वादे, मेरे मंशूर उनके पास पहुँचाएँ तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। आगे बढ़े। ज़ाते नामजदगी मंजूरियाँ मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का मामला। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमाद अजहर और खुरम लतीफ़ खोसा समेत दीगर के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान से जवाब तलब किया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कसूर के हल्का NA 132, मरियम नवाज के हल्का NA 119 और NA 128 से सलमान अकरम राजा के कागजात नामजदगी के मंजूर होने के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत हुई। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज रिसाल हसन सैयद ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बानी PTI के वकील नईम हैदर के हल्का NA 82 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रिब्यूनल ने PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपील पर RO को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल पर अपीलों के बोझ के बाइस बानी PTI के NA 122 और PTI कारकुन सनम जावेद के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत न हो सकी। मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ایڈوکیٹ میاں داؤد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا کو انتخابی حلقوں میں سروے اور پروگرام کرنے سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے برخلاف الیکٹرانک، پرنٹ، ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی لگائی۔ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام بنیادی انسانی حقوق اور معلومات تک رسائی کے خلاف ہے۔ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے لگائی گئی پابندی کالعدم قرار دے۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کاغذات نامزدگی کے مقدمات میں دوسری عدالت میں مصروف ہیں، مناسب ہوگا درخواست 9 جنوری تک ملتوی کر دیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن ڈے کے لیے ہے، ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پوری دنیا میں الیکشن کے دوران حلقوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے، سروے بھی ہوتے ہیں۔ عدالت نے میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سروے اور پروگرامز اور پابندی کے خلاف 9 جنوری کو الیکشن کمیشن کے وکیل کو طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی ایس پی آپریشن برقی محمد ارشد علی کو معطل کر دیا۔ محمد ارشد علی کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر معطل کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی برقی کو فوری عہدے کا چارج چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایک ڈی ایس پی کو معطل کر دیا ہے اور معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی آپریشن برقی محمد ارشد علی کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی برقی کو فوری اپنے عہدے کا چارج چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور فوری آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی برقی محمد ارشد علی کو جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر جو ہے وہ معطل کیا ہے۔ وہاں پر تاحال برقی میں کسی بھی جو ہے وہ نئے ڈی ایس پی کی تعیناتی نہیں کی گئی ہے، لیکن جو ڈی ایس پی برقی محمد ارشد کو جو ہے وہ عہدے کا چارج چھوڑ کر آئی جی آفس میں رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا ہے کہ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے معاونت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں پنجاب کی بیوروکریسی کا اجلاس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، کمشنرز اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ صوبائی فوکل پرسن ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ اجلاس کے شرکا کو بتایا گیا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں صوبائی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے معاونت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پولنگ ڈے پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے۔ سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شدید دھند کے باعث فضائی اور زمینی سفر مشکل ہو گیا ہے۔ ٹرینیں اور اس حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے عوام کو۔ ٹرینیں اندرون و بیرون ممالک سے آنے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید دھند میں زمینی اور فضائی سفر کرنے والے مسافروں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ کئی پروازوں اور ٹرینوں کو گھنٹوں تاخیر کا سامنا ہے۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند سے مختلف شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ علامہ اقبال ایکسپریس 6 گھنٹے 30 منٹ، عوام ایکسپریس 4 گھنٹے 50 منٹ، کراکرم ایکسپریس 4 گھنٹے 20 منٹ دیر سے پہنچی۔ رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے، فرید ایکسپریس 2 گھنٹے 55 منٹ، ملت ایکسپریس 2 گھنٹے 50 منٹ لیٹ ہوئی۔ دھند اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر لاہور ایئرپورٹ پر پروازیں تاخیر کا شکار رہیں۔ مسقط سے لاہور آنے والی پرواز 6 گھنٹے، ابوظہبی سے آنے والی پرواز 3 گھنٹے لیٹ، کراچی سے آنے والی پرواز 7.5 گھنٹے، جبکہ دبئی اور جدہ سے آنے والی پروازیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ٹرینیں اور پروازیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس میں ڈیسلٹنگ آپریشن ریونیو پروگریس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائیں، ڈیسلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد کی کم ریکوری پر اظہار برہمی۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس میں ڈیسلٹنگ آپریشن ریونیو پروگریس کا جائزہ لیا گیا۔ غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائیں، ڈیسلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد کی کم ریکوری پر اظہار برہمی۔
اظہار برہمی بھی سامنے آیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں ڈیسلٹنگ آپریشن ریونیو پروگریس کا جائزہ لیا گیا ہے. غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائیں، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایم ڈی واسا غفران احمد کی کم ریکوری پر اظہار برہمی بھی سامنے آیا ہے. یہ اہم اجلاس تھا جو کہ آن لائن ہوا ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد اس کی صدارت کر رہے تھے. اجلاس میں ڈیسلٹنگ آپریشن ریونیو پروگریس کا جائزہ لیا گیا ہے. میٹروپولیٹن آفیسر نے ترقیاتی منصوبوں پر جاری کام کی نگرانی کرنے کے لیے افسران کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافیہ حیدر نے افسران کی نگرانی کا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا. شہر میں 300 سے زائد ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ میٹروپولیٹن آفیسرز نے ترقیاتی منصوبوں پر جاری کام کے حوالے سے نگرانی کے لیے افسران کی ڈیوٹیوں کا روسٹر جاری کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافیہ حیدر نے افسران کی نگرانی کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا ہے. شہر میں 300 سے زائد ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ میٹروپولیٹن آفیسر نے ترقیاتی حوالے سے واضح طور پر ہدایات جاری کی ہیں اور میٹروپولیٹن آفیسر نے ترقیاتی منصوبوں پر جاری کام کی نگرانی کے لیے افسران کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافیہ حیدر نے افسران کی نگرانی کا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا ہے. شہر میں 300 سے زائد ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. برائلر گوشت کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. فارمی انڈوں کے دام بھی بے لگام. سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی. عبد القادر کی رپورٹ. برائلر کے دام پھر بے لگام. مرغی کا گوشت ایک ہی روز میں 42 روپے مہنگا. فی کلو قیمت 590 روپے تک جا پہنچی. فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے. فی درجن سرکاری قیمت 382 روپے مقرر. پرچون میں انڈے 420 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں. سبزیاں اور پھل بھی پہنچ سے دور. سرکاری ریٹ لسٹ میں 9 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے. اوپن مارکیٹ میں سبز مرچ 160, بینگن 80 روپے, کھیرا 50 روپے فی کلو ہے. کریلے 450, ساگ 60 روپے, اروی 220 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے. مٹر 220, گاجر دیسی 60 روپے اور گھیا کدو 150 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. پھلوں میں کینو 300 روپے فی درجن تک مل رہے ہیں. عوام کہتے ہیں انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. تو کام کرنے پڑتے ہیں پھر جا کے سروائیو کر رہے ہیں. بہت ٹف ہوا ہے جی. بچوں کی پڑھائیاں ہیں, پھر کچن ہے, بہت سے لوازمات ہیں, لیکن بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے سروائیو کرنا. مہنگائی تو کافی زیادہ ہوگی ہوئی ہے. نئی آنے والی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ دیکھیں کیا کرتی ہے. اب وہ ابھی تو فی الحال جو ہے کنٹرول کوئی نہیں ہے. ریٹ وغیرہ آپ چیک کر لیں, کل 530 تھا, آج 590 ہو گیا مرغی کا ریٹ. جو بہت مشکل ہو گیا ہے. گھر کا تو چولہا نہیں چل رہا, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. بہت مشکل سے اپنا ٹائم پاس کر رہی ہوں. میرا تو ویسے بھی خامد نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں تو بہت مشکل میں اس وقت. اتنی زیادہ مہنگائی ہے. مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں. کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عبد القادر, لاہور نیوز. خبر ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ کے ہمراہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آمد فلاح عامہ کے 40 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام عوامی پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم جاری کیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ کے ہمراہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آمد. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا. فلاح عامہ کے 40 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار سہو نے ڈرون فوٹیجز کے ذریعے منصوبوں پر بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تمام عوامی پروجیکٹس مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم. محسن نقوی نے کہا کہ کسی بھی منصوبے میں معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ کا لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کے منصوبوں پر متعلقہ امور میں تاخیر پر تشویش کا اظہار. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 22 ہسپتالوں میں ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی میو, جناح سروسز, لیڈی ولنگٹن اور ڈی جی خان کارڈیالوجی پروجیکٹس کی جلد تکمیل کی ہدایت. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ میو کینسر ہسپتال منامہ 20 جنوری سے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. گجر کالونی میں بایو گیس پلانٹ کی تعمیر 31 جنوری تک مکمل کر لی جائے گی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں پی آئی سی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن میں پوری ٹیم نے دن رات کام کیا ہے. 6 ہفتے میں ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن ناممکن کام تھا. فرینڈز آف پی آئی سی ایمرجنسی کو مزید بہتر بنائیں گے.
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास PIC बोर्ड मेंबर्स का रफ्तार और मयार के साथ एमरजेंसी की 6 हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में अपग्रेडेशन पर मोहसिन सपीड को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। बोर्ड मेंबर्स PIC ने कहा कि निगरान वज़ीर आला की सेहत के शोबे में गैर मामूली इस्लाहात मिसाली हैं। मोहसिन नकवी ने हैरानकुन रफ्तार के साथ एमरजेंसी की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करवाया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि एमरजेंसी की अपग्रेडेशन में पूरी टीम ने दिन रात काम किया है। 6 हफ्ते में एमरजेंसी की अपग्रेडेशन नामुमकिन काम था। फ्रेंड्स ऑफ PIC एमरजेंसी को मजीद बेहतर बनाएंगे। वफाकी वजीर गौहर इजाज और फ्रेंड्स ऑफ PIC के ताउन से सराय भी बना रहे हैं। तनकीद के बावजूद ऑपरेशन थिएटर्स बंद रखे और उन्हें इन्फेक्शन फ्री बनाया। PIC की स्टेट ऑफ द आर्ट नई लैब का प्लान बनाया है जो मेन दरवाजे के करीब बनेगी। मोहसिन नकवी ने PIC में बाईपास ऑपरेशन में गैर मामूली ताखीर और सर्जन की कमी दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया। PIC की नई इमरजेंसी के इफ्तिताह के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने PIC का दौरा किया, जहां कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया। रोड सेफ्टी प्रोग्राम बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से मुफ्त हेलमेट तकसीम करने की मुहिम जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मुहिम के दूसरे रोज़ लिबर्टी चौक गुलबर्ग में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाए। रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत बैंक ऑफ पंजाब की उम्दा काविश लिबर्टी चौक गुलबर्ग में जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। तकरीब में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर BOP नदीम आमिर, ग्रुप हेड स्ट्रेटजी BOP नौफल दाऊद और ग्रुप हेड कंज्यूमर बैंकिंग आसिफ रियाज ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और BOP इंतजामिया ने मोटरसाइकिल सवारों में 200 से ज्यादा हेलमेट तकसीम किए। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि इस मुहिम का मकसद शहरियों का तहफ्फुज और हादसात में कमी लाना है। बैंक ऑफ पंजाब की रोड सेफ्टी मुहिम काबिल तहसीन है। हेलमेट के बगैर मोटर बाइक्स पे जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत अपनी लाइफ को एट रिस्क लेके आते हैं, और इसमें हमारे साथ IG पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने हमेशा थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही पैगाम पहुंचाया कि किसी तरह भी हो इस चीज़ को हमने इनकरेज करना है कि लोग जो हैं वो हेलमेट पहन के बाइक चलाएं। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर ने कहा कि मोटरसाइकिल हादसात में सर पर शदीद चोट लगने की शरह सबसे ज्यादा है। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिलिंग कानूनन जुर्म है। मोटरसाइकिल्स का अगर हम रुझान देखें तो एक्सीडेंट्स का लाहौर में सबसे ज़्यादा भी है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें सबसे ज़्यादा सिवियर इंजरीज भी उसी में देखने में आती हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैंक ऑफ द पंजाब नदीम आमिर ने शहरियों से अपील की कि मोटरसाइकिलिंग के दौरान हेलमेट जरूर पहने। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इलेक्शन कमीशन ने निगरान पंजाब हुकूमत के फैसलों पर कदगन लगा दी। नए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने से कबल इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेना लाजिम करार दे दिया गया है। 1 माह बाद भी इलेक्शन कमीशन ने मंसूबों को शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल न दिया। गड़ी शाहू चौक और क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा इलेक्शन कमीशन की मंजूरी का मुंतज़िर है। शहर लाहौर में 2 नए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान। निगरान पंजाब हुकूमत के फैसलों पर इलेक्शन कमीशन ने कदगन लगा दी। सूबाई तरक्याती बोर्ड ने शहर में मजीद 2 मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दी। 1 माह गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत नहीं दी। LDA के शोबा इंजीनियर ने तरक्याती कामों के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तदा की थी। तरक्याती बोर्ड से मंजूरी के बावजूद LDA के शोबा इंजीनियर ने टेंडर न दिए। गड़ी चाहू चौक और क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा इलेक्शन कमीशन की मंजूरी का मुंतजर। क्रीम मार्केट था मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर के लिए 2 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। गड़ी चाहू में फ्लाई ओवर और अंडरपास के लिए 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। LDA इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन को मंजूरी के लिए दूसरी मरतबा इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के अहकाम पर बिजली की तकसीम कार कंपनियों का कोटा बढ़ा दिया गया है। कोटा बढ़ने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग के जिन पर काबू ना पाया जा सका। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के नोटिस से दौरानिया तो कम हुआ मगर लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म ना हो सकी। जराये के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब 2550 मेगावाट जबकि फराहम 2350 मेगावाट की जा रही है। गुज़श्ता रोज लेस्को का शॉर्टफॉल 525 मेगावाट था जो कम होकर 200 मेगावाट रह गया। शॉर्टफॉल के कम होने से लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया। धुंध में ट्रांसमिशन सिस्टम मुतासिर होने के बाइस भी मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जबकि देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे से जायद है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से गुज़श्ता रोज गैर एलानिया लोड शेडिंग का सख्त नोटिस लिया गया था। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से बंद पावर प्लांट्स चलाने की भी हिदायत की गई। कोटा बढ़ने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका।
لاہور میں پارکنگ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اب جرمانہ کیا جائے گا۔ LTA گورننگ باڈی نے ٹیپا کو نئی ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں۔ پارکنگ معاہدے پر عمل نہ کرنے والوں کو نوٹس اور DC ریٹ کا 5% جرمانہ ہوگا۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ لاہور میں غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے اور کمرشل املاک میں پارکنگ کی جگہ مختص کرنے کا معاملہ۔ شہر میں واقع 2 لاکھ سے زائد کمرشل یونٹس کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ پارکنگ کے لیے جگہ مختص نہ کرنے پر مسماری اور جرمانہ کیا جائے گا۔ جرمانہ کرنے کا اختیار ٹیپا کے انفورسمنٹ ونگ کو تفویض کر دیا گیا۔ پارکنگ معاہدے پر عمل نہ کرنے پر 60 روز بعد 10,000 روپے فی کنال روزانہ جرمانہ ہوگا۔ 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 45 دن میں تعمیرات مسمار کی جائیں گی۔ کمرشل عمارات میں پارکنگ کی جگہ کم دینے پر DC ریٹ کا 0.5% یا 50,000 روپے فی گاڑی جرمانہ ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں کہ پنجاب میں 1 لاکھ باربر اور بیوٹی سیلون ہیں، جبکہ جن میں 59,000 کو چیک کر چکے ہیں۔ 25 کریموں کے سیمپلز کو ٹیسٹنگ کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ برطانیہ میں پاکستان کی 56 کریموں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کی پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پاکستان کی 56 کریموں پر پابندی لگائی گئی۔ ان میں وہ کریمیں بھی شامل ہیں جن کے اشتہار ہمارے چینلز پر بھی چلتے ہیں۔ UK نے ان کو اس لیے بین کیا کیونکہ ان کریموں میں مضر صحت چیزیں تھیں۔ پاکستان میں استعمال ہونے والے 2 انجیکشن رنگ تو گورا کرتے ہیں لیکن ان سے کینسر پھیلتا ہے۔ تمام بڑے سیلونز کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے سرٹیفکیٹ لیں۔ پاکستان کی 56 کے قریب کریمیں جو تھیں ان کو انہوں نے پابندی لگا دی، اور اس میں ایسی کریمیں بھی ہیں جن کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے ہیں اور ان میں بڑی مایہ ناز اداکار آئیں اور بڑی جو ہے نا وہ اشتہار کو خوبصورت بنا کے چلایا جا رہا ہے، جبکہ UK نے ان کو اس لیے بین کر دیا کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس کے خلاف تھیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پلاسٹک سرجن یا ڈرماٹولوجسٹ کے علاوہ کوئی ایستھیٹک کلینک نہیں چلا سکتا۔ کوئی یورولوجسٹ یا MBBS ڈاکٹر بھی ایسے ہی کلینک نہیں بنا سکے گا۔ پنجاب کے 1 لاکھ باربرز میں سے 59,000 کو چیک کر چکے ہیں۔ 100 سے زیادہ ایستھیٹک کلینک کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا ہیلتھ کمیشن ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام کلینیکل پریکٹسز یعنی کہ جو ڈاکٹر وہاں اندر بیٹھ کے ان جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور جو نرسز ہیں یا ان کے ساتھ اور عملہ ہے، کیا ان کی جو ہے تعلیم اس قابل ہے کہ نہیں، یا ان کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ نہیں کہ اس کو ہیلتھ کمیشن سرٹیفائیڈ کرتا ہے کہ نہیں۔ نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی وائرس آتا ہے بہت زیادہ سپیڈ سے آتا ہے۔ کورونا نزلہ زکام کا 7واں وائرس ہے۔ اس کا کوئی نیا ویریئنٹ پاکستان میں ثابت نہیں ہو سکا۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام 4تھی ایجوکیشن ایکسپو اور بک فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف موضوعات پر مبنی کتب کی نمائش کی گئی۔ گورنر پنجاب نے نمائش کا افتتاح کیا۔ زاہد عابد رپورٹ کریں گے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام 4تھی ایجوکیشن ایکسپو اور بک فیئر کا انعقاد۔ ایجوکیشن ایکسپو اور کتاب میلہ ایوان قائد اعظم جوہر ٹاؤن میں سجائی گئی۔ مختلف موضوعات پر مبنی کتب کی نمائش کی گئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے نمائش کا افتتاح کیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ کتابوں کی نمائش پر خوشی ہوئی۔ پاکستان میں کتب بینی کی عادت اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ کتب دوستی کو فروغ دینا چاہیے۔ علم کی ترویج کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کتاب پڑھنے کی عادت بالعموم اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ معاشرے میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کتابوں سے دوستی کیجیے اور کتابیں پڑھتے رہیے۔ آج کل آن لائن بھی بکس اویلیبل ہیں، لیکن جو ہماری ٹریڈیشنل کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ورق الٹاتے ہوئے اس کا مطالعہ کا جو مزہ ہے اور اس کے اندر ایک خاص احساس ہے اور اس کی ایک کاغذ کی جو ایک بھینی خوشبو ہے، وہ اس کا کوئی متبادل شاید نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کتب نمائش میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کاوش کو خوب سراہا۔ اس طرح کی جب ہم چیزیں ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں اپنی جنریشن کے لیے، اپنے جو ہمارے تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انلیگل کسی بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوں، یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑا ایک ہیلدی ایٹماسفیئر مجھے نظر آ رہا ہے، ہر طرف لوگ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اپنا۔ اسی لیے اس طرح کے ایونٹس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ٹیبس پہ اور فونس پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں گیمز میں، اور ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں سے بکس کا سسٹم ختم کر دیا ہوا ہے۔ نمائش 7 جنوری تک جاری رہے گی۔ نمائش میں رکھی گئی کتب کی قیمتوں پر خصوصی رعایت دی گئی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔